اپوزیشن ہمیں پھنسانے نکلی تھی، خود پھنس گئی۔ اپوزیشن جماعتیں اپنی غیر ملکی فنڈنگ کی تفصیل الیکشن کمیشن کو نہیں دے رہی۔ پی ٹی آئی نے فنڈنگ کا سارا حساب جمع کرا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پی ڈی ایم نے اپنے سارے پتے کھیل لیے، رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہ الیکشن کمیشن پر جمع ہو کر اداروں کو دھمکانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں تمام پارٹیوں کو فنڈز کے ذریعے بتانا ہوں گے۔ پی پی اور نون لیگی اسکروٹنی کمیٹی کو کوئی ریکارڈ یا ثبوت جمع نہیں کرایا۔ سلیکٹڈ ٹولہ گھر جانے والا ہے۔ پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ کیس میں اعتراف جرم کر لیا۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی گولہ باری، کہا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج فورن فنڈنگ کیس میں پیش رفت کے لیے ہے۔ الیکشن کمیشن سے فیصلہ لے کر ہی آئیں گے۔ یہ ہمارا دباؤ ہی ہے کہ سلیکٹڈ کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ شہباز اور نواز شریف پر انگلیاں اٹھانے والے کچرا نہ اٹھا سکے۔ مریم نواز کل مولانا کی رہائش گاہ پر میٹنگ میں شریک ہوں گی، ریلی میں بھی جائیں گی۔ گرفتاریوں کا احتساب سے تعلق نہیں، خواجہ آصف کو لاڈلے کی فرمائش پر گرفتار کیا گیا۔ ملیشیا میں جہاز روکنے سے ملک کی بدنامی ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں مزید تباہی پھیلانی ہے تو انہیں 2.5 سال اور دے دیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا نواز شریف پر جھوٹے الزامات بے نقاب ہونے کے خوف سے براڈ شیٹ کمپنی کو ٹیکس دہندگان کے 5 ارب روپے ادا کیے گئے۔ اس 5 ارب روپے میں کون کون حصے دار ہے، قوم جاننا چاہتی ہے۔ فردوس عاشق اوان کا جوابی وار، کہا خواجہ آصف کی حمایت میں آنے والا سعد رفیق خود نیب زدہ ہے۔ 3 سال پہلے کشمالہ طارق اور خواجہ آصف سے متعلق بات کی تھی۔ کشمالہ کے اکاؤنٹ میں 12 کروڑ، ساری داستان سنا رہے ہیں۔ جمہوریت کی گاڑی چلانے کے لیے احتساب ضروری ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف نے ملک کی خدمت نہیں بلکہ اسے گروی رکھا۔ بجلی کے مہنگے معاہدوں سے میاں مفرور نے مال بنایا۔ نااہلوں کے دور حکومت میں پی آئی اے کو تباہ کر دیا گیا۔ نیب کے خلاف یک طرفہ اور حقائق کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، کسی پروپیگنڈے کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ نیب نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ نیب کا کہنا ہے پبلک آفس ہولڈرز اور دیگر کے خلاف تحقیقات نیب کا مینڈیٹ ہے۔ کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی اور لوٹی رقوم برآمدگی کا فریضہ نبھائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن۔ دسمبر 2019 سے 20 کے دوران مہنگائی میں کمی آئی۔ مہنگائی کی شرح 12.6 سے کم ہو کر 7.9 رہی۔ ٹیکس وصولی اور برآمدات میں اضافہ ہوا۔ ترسیلات زر تقریباً 2 ارب ڈالرز ماہانہ رہیں۔ دسمبر 2020 میں زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں سمری ای سی سی بھیج رہے ہیں۔ محدود اسٹاک کے باعث صوبوں کی مشاورت سے ٹی سی پی کو چینی درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی تخمینوں کے مطابق چینی کی پیداوار گزشتہ سیزن کی نسبت زیادہ ہوگی۔ چینی اور گنے کی کم فراہمی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ کینگ کمشنرز نے چینی اور گنے کی وافر مقدار میں فراہمی کی رپورٹ دی ہے۔ کراچی میں متنازع مردم شماری کے خلاف مصطفیٰ کمال کی قیادت میں پاک سرزمین پارٹی کی نرسری سے کراچی پریس کلب تک ریلی۔ شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی متاثر، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پیپلز پارٹی کا مزدور کارڈ دینے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں مزدور کارڈ کے ذریعے بچوں کی تعلیم صحت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 6.5 لاکھ سے زائد مزدوروں کو کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کہتے ہیں ملک دشمن عناصر فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے نام پر جمع ہونے والے لوگ عمران خان کی دشمنی میں ایک ہوئے۔ نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں دشمن قوتیں ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں۔ مولانا ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ہم انہیں حلوہ کھلائیں گے، پیزا بھی حاضر ہے، لیکن اسلام آباد کا اقتدار ابھی ان سے دور ہے۔
अपोजिशन ने अपनी तमाम तर तवानाई ज़बानी जमा खर्च पर सर्व की। मायूस अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर आवाम को मायूस किया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं अपोजिशन की रही सही साख मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, हालात की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में गैर सेहत बख्श ज़रात की तादाद 324 हो गई। मौसम सर्मा में फ़ज़ाई आलूदगी हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली के बाइस बढ़ी। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। डेड लाइन गुजरने के बावजूद लाहौर का कचरा मुकम्मल न उठाया जा सका। छुट्टी के बावजूद अमला कचरा उठाने में मसरूफ। हुकूमत ने 15 जनवरी तक लाहौर को ज़ीरो वेस्ट करने का दावा किया था। जनूबी अफ्रीका का 14 साल बाद पाकिस्तान का तारीखी दौरा। जनूबी अफ्रीकी टीम के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। मेहमान टीम ने टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। बायो सिक्योर बबल में ट्रेनिंग सेशन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जगह बनाने वाले नौजवान खिलाड़ी पुरजोश। साजिद खान जनूबी अफ्रीका की विकेटें उड़ाने को तैयार। सलमान अली आगा ने मोहम्मद यूसुफ को फेवरेट बल्लेबाज करार दे दिया। सऊद शकील कहते हैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेने के लिए मशरूत तौर पर रजामंद। कहते हैं मौजूदा मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता, मैनेजमेंट तब्दील होने पर सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हूँ। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 43 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 10,951 हो गई। 2,521 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम ने मुकर्ररा हदफ का 98% हासिल कर लिया। मुहिम के दौरान 3,93,00,000 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। हदफ 4,56,000 बच्चों की वैक्सीनेशन था। वजारत सेहत ने इंसदादे पोलियो मुहिम की इब्तदाई कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री तक गिर गया। गिलगित में -6, कालाम में -5, कोयटा में -4 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद धुंध रही। और K2 को सर्दियों में सर करने वाली नेपाली कोपहमाओं की वापसी का सफर जारी। नेपाली कोपहमा टीम सर्द मौसम में दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी सर करने वाली पहली टीम बनी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.